بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آئیے ہم مہابھارت کی اگلی قسط کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ راجہ پانڈو اور دھرت راشٹر یہ دو بھائی تھے۔ ان کے والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو حکومت راجہ پانڈو کے ہاتھوں میں آتی ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دھرت راشٹر یہ بڑا تھا لیکن آنکھوں سے نابینا تھا۔ ناقص ہونے کی وجہ سے حکومت اس کے ہاتھوں میں نہیں گئی اور حکومت پانڈو کے ہاتھوں میں گئی۔ پانڈو زمانہ تک حکومت کرتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ اس کی رانی مادری، اس کی دو رانی تھی، رانی مادری اور رانی کنتی۔ تو رانی مادری بھی اس کے ساتھ ستی ہو گئی، اپنی چتا کو، راجہ کی چتا کے ساتھ اس نے بھی آگ لگا کر کے ختم کر لیا۔ اور دوسری جو رانی تھی، رانی کنتی، وہ اپنے پانچوں بیٹوں کو لے کر کے واپس ہستنا پور میں راجہ دھرت راشٹر کے پاس چلی آئی۔ پانڈو کے انتقال کے بعد دھرت راشٹر یہ راجہ بن گیا، لیکن اس کا جو بڑا بیٹا دریودھن تھا وہ اس کی جانب سے حکومت کرتا اور اس کے فیصلے کے مطابق سارے کام انجام پاتے۔ تو دھرت راشٹر جب بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کو، جس کا نام یدھشٹھر ہے، جو پانڈو کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو اپنا ولی عہد بنایا۔ جب دریودھن کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے اس کے خلاف نالش کی اپنے باپ سے اور راجہ دھرت راشٹر سے۔ اس کے خلاف فریاد کی کہ آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسرے کو راجہ اپنا ولی عہد بنا دیا، اب ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہم ایک زمانہ آئے گا کہ ہم بھکاری اور فقیر بن جائیں گے۔ تو یہ بات دھرت راشٹر کو سمجھ آئی اور دونوں نے مل کر، باپ اور بیٹوں نے مل کر کے ان کو نپٹانے کی ٹھانی اور ان کے خلاف فیصلہ کرنا شروع کر دیا، سازش کرنی شروع کر دی۔ دھرت راشٹر نے پانڈوؤں کو بلا کر کے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے اب چلے جاؤ، دور کہیں دوسرے شہر میں جا کر کے آباد رہو۔ اور دھرت راشٹر نے ان کے لیے ایک الگ سے محل بنوایا، ایک الگ سے ان کے لیے کوٹھی بنائی۔ لیکن اس کی حالت یہ تھی، جو معمار تھے، جو کوٹھی بنانے والے تھے، ان کو یہ صلاح دی گئی کہ کوٹھی ایسی چیزوں سے بنائی جائے جیسے رال ہے، راکھ ہے، چونا ہے، اس طرح کی ایسی چیزوں سے بنائی جائے تاکہ آگ کی ذرہ سی بھی چنگاری اس میں لگے تو فوراً آگ بھڑک جائے، پوری آگ لگ جائے پوری عمارت اور پوری بلڈنگ میں، پوری کوٹھی میں۔ تو اس کے مطابق وہ کوٹھی بنائی گئی۔ لیکن یہ بات پانڈوؤں کو معلوم ہو گئی کہ ہمارے خلاف سازش رچی جا رہی ہے اور ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ انتہائی چوکنا ہو کر کے رہنے لگے۔ دریودھن کی جانب سے ایک عورت بھیل قبیلے کی تھی، وہ ان کی جاسوسی کرتی پانڈوؤں کی اور ان کی کھوج خبر رکھتی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پانڈو گھروں میں تھے اپنے، لیکن اندر سے، اس محل کے اندر سے انہوں نے ایک سرنگ بنا رکھی تھی، جو سرنگ دور جا کر کے ان کو نکالتی تھی۔ تو رات میں سوتے ہوئے پانڈوؤں نے خود سے اور وہ بھیل قبیلے کی عورت اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ بھی اس گھر میں موجود تھی، اس محل میں موجود تھی۔ تو پانڈوؤں نے موقع پا کر کے خود اپنے آپ اس محل میں آگ لگائی اور اس سرنگ کے راستے سے دور جنگل میں نکل گئے۔ اور صبح جب ہوئی، رات بھر آگ جلی، صبح جب ہوئی تو 5-6 لاش ملی۔ 5 اس بھیل قبیلے کی جو عورت تھی اس کی، اور ایک اس کے بیٹے کی 5 تھی اور اس کی 1 لاش تھی۔ یہ 6 لاش ملی صبح۔ جب دریودھن کو یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، من ہی من میں بہت خوش ہوا کہ چلو میرے جو دشمن تھے ان کا خاتمہ ہوا، اب میں سکون سے رہوں گا۔ لیکن ادھر جو پانڈو تھے وہ نکل کر کے دور جنگلوں میں جا کر کے رہنے لگے۔ زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد پھر ان کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ وہ اپنا نام، اپنی ہیئت، اپنی شکل بدل کر کے وہ پھر دوبارہ شہر میں آئے، دوسرے شہروں میں آ کر کے رہنے لگے۔ ایک شہر ہے، ایک قنوج۔ یہ قنوج کا تذکرہ کیا ہے سید ابو ظفر علی ندوی نے مختصر تاریخ ہند صفحہ نمبر 28 میں، صفحہ نمبر 18 میں انہوں نے اس کا قنوج کا تذکرہ کیا، صفحہ نمبر 18 میں۔ تو قنوج میں ایک راجہ تھا، راجہ پنچال۔ اس کی لڑکی کا سومبر تھا، سومبر مطلب
شوہر کا انتخاب ہونے والا تھا کہ کون اس کا شوہر بنے گا۔ اس کا ایک الگ سے پورا پروسیس ہے، پورا ایک خاکہ ہے کہ جو راجکمار ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اپنے جوہر اپنے کرتب دکھاتے، جس کی بنیاد پر لڑکی جس کو پسند کر لیتی اس سے اس کی شادی ہو جاتی اور اس کا بیاہ ہو جاتا۔ اس طرح سے ارجن بھی، یہ پانڈو بھی سب اسی میں شامل تھے، آئے ہوئے تھے، لیکن ارجن نے ان سب کی جانب سے اس میں حصہ لیا۔ اور راجہ پنچال کی جو لڑکی تھی دروپدی اس نے ارجن کو پسند کیا، اور اس وقت کی رسم اور رواج کے مطابق اس دروپدی کا بیاہ ارجن اور اس کے 5 بھائیوں کے ساتھ، یعنی 5 پانڈو بھائیوں کے ساتھ اس دروپدی کا بیاہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ یہ سکون سے رہنے لگے۔ ادھر جب دریودھن کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پانڈو ابھی زندہ ہیں اور ان کو یہ مقام مل گیا کہ وہ راجہ پنچال کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر لی، جب دریودھن کو یہ بات خبر ہوئی تو اس کے دل میں اور حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ لیکن راجہ پنچال کے لڑکے سے شادی کرنے کے بعد پانڈو کے پاس طاقت آ گئی، تو اب دریودھن نے اپنا نظریہ بدلا اور پانڈوؤں کو شکست دینے کی دوسرے انداز پر ٹھانی۔ ابھی تک تو دشمنی پر تھا، لیکن اب اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا پانڈوؤں کی جانب، اور ان کی آو بھگت کی، بہت ان کو نوازا، بہت کچھ کیا، ہستنا پور میں واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد اس نے ایک راجدھانی بنائی ہستنا پور، جو کوروں کے ہاتھ میں رہی، دریودھن کے ہاتھ میں رہی، اور ایک راجدھانی بنی ہے اس حکومت کی اندر پرست میں، جو پرانی دلی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں۔ تو یہ حکومت اس کی راجدھانی بنی پانڈوؤں کی۔ پانڈو اندر پرست میں حکومت کرنے لگے اور دریودھن ہستنا پور میں حکومت کرنے لگے۔ دونوں اس طریقے سے حکومت کرنے لگے اور زمانہ گزرتا رہا، لیکن دریودھن کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی رہی، حسد اور زیادہ بڑھتا رہا۔ جب زمانہ گزرا تو پانڈوؤں کا جو اقبال تھا، پانڈوؤں کی جو شہرت تھی، ان کا رعب و دبدبہ بڑھتا گیا۔ دریودھن کو دیکھ کر کے اور حسد ہونے لگا اور جلن ہونے لگی۔ دریودھن ان سے نجات پانے کی فراق میں تھا، نجات پانے کی کوشش میں تھا۔ تو دریودھن کے کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا، رائے دی کہ آپ پانڈوؤں سے جوا کھیلیے۔ جوا کھیلنے کے نتیجے میں آپ پانڈوؤں کا ان کی جو ساری حکومت ہے، سارا علاقہ ہے، آپ جیت کر کے ان کو حکومت سے بے دخل کر دیجئے۔ لیکن جوا کس طرح کھیلا جائے، اس کے لیے اس کے درباریوں نے ایک خاص طریقے کا جوا کا سسٹم بنایا، اور جوا وہ اس طرح تھا کہ وہ فکس جوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اگر کیا جائے تو جیت دریودھن اور کوروں ہی کی ہونے والی تھی۔ تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا، اور پھر اسی پر دریودھن نے پانڈوؤں کو بلا کر کے جوا کھیلا۔ اب جوا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔